تے چیلنج بھلا میرے رب نے کی کیتا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو سارے جن تے سارے انسان مل کے سارے رل جان ایک دوسرے دے مددگار بن جان، معاون بن جان، دوست بن جان، قرآن جیسی کتاب لے آگے دکھان۔ میرا چیلنج رب دا قرآن جیسی کتاب لے کے آن۔ جدو سارے رل کے قرآن جیسی کتاب نہ لے آ سکے، مالک کائنات نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میں عظمت قرآن دے حوالے نال خصوصی دعوت خطاب دینا اس مسجد دے امام اور خطیب میرے اور تہاڈے استاد محترم جناب محترم حضرت مولانا قاری ابو بکر صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے عظمت قرآن کے حوالے سے بیان کریں۔ محترم قاری ابو بکر صاحب۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں پوچھنا فلک دے تاریانوں لوکی سوں گے تسی کیوں جاگ دیو۔ میں پوچھنا فلک دے تاریانوں لوکی سوں گے تسی کیوں جاگ دیو۔ چمک چمک آسمان دی بنے زینت
چک چک کے تھلے کی چاک دیو تے مینوں دسیا فلک دے تاریاں نے ساڈی پیش ذرا نہ جام دیے وس چلے تے ٹوٹ کے آ جائے جتھوں آواز قرآن دی آمدیے ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم ذات واسطے خاص جو کل کائنات دا خالق و مالک رازق علیم بذات الصدور فعال لما یرید مختصر اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمنہ دلال پیغمبر بے مثال پوری کائنات دے سردار تواڈے میرے سارے دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم ذات واسطے خاص معزز سامعین حضرات و معزز سامعات آج دائے عظیم الشان فقید المثال عظمت قرآن دا پروگرام جو کہ انعقاد پذیر ہے محمد احسن عبد الحسیب بائی محمد جہانگیر ڈوگر انہاں دے صاحبزادیاں دے تکمیل ناظرہ قرآن مجید دے موقع تے یہ پروگرام رکھیا گیا میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں حافظ قرآن بھی بنائے عالم دین بھی بنائے اپنے والدین دا اللہ تابعدار فرما بردار بھی بنائے جس طرح محبت و عقیدت نال تشریف لے کے آئے ہو میری مراد میرے بڑے بھائی قاری ابو عمار ساجد صاحب بچے کی تو بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے نے میری بائیں سائیڈ دے میرے پیارے ویر بھائی محمد ظفر اقبال صاحب اپنے دوستاں دے نال بڑی محبت و عقیدت نال تشریف لے کے آئے تسی سارے ساتھی بھی بڑی محبت نال عظمت قرآن دے پروگرام اندر تشریف لے کے آئے اللہ پاک سارے دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے میں صرف نہ ساتھیاں دی محبت سی کہ استاد جی کو دو چار گلاں تسی سناؤ میں ساتھیاں دی اسرار تے چند ایک باتاں تواڈے نال کرنیاں نے عظمت قرآن دے حوالے نال زیادہ وقت میں نہیں لگانا انشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمانے تھوڑی دیر تو بعد انہاں دے بیانات شروع ہو جان گے میں صرف تانوں جگان واسطے چیک کرن واسطے کہ تسی کنی کو محبت کر دے ہو اس واسطے چند ایک منٹاں واسطے میں تواڈے سامنے انشاءاللہ بیان کرنا ہے جو آیت مبارکہ میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کی تھی اللہ پاک نے دے اندر انہاں لوگاں دا تذکرہ فرمایا جڑے قرآن پڑھ دے نے اور پھر دسیا جڑے قرآن پڑھ دے نے میں اللہ نے انہاں نو عظمتہ کنیاں عطا کرنیاں نے قرآن ویکھو لے کے آن والا بھی اللہ ہے قرآن جس رب نے نازل کیتا ہے وہ بھی اللہ ہے قرآن جس مصطفیٰ دے سینہ پاک تے نازل ہویا ہے وہ میرے مصطفیٰ بھی اللہ نے جس شہر اندر قرآن نازل ہویا ہے وہ شہر بھی سارے شہران تو افضل تے اللہ ہے قرآن بے مثال کتاب ہے آج کافر قرآن مجید دی بے حرمتی کر دینے سویڈن دے کلانتی نے قرآن مجید دی بے حرمتی کیتی اس واسطے کیتی ہے کہ انہاں دے کران در قرآن پاک پڑھیا جا رہے ہیں انہاں دے کران تک اللہ دا قرآن پہنچ چکے ہیں اتھو تک اللہ دے قرآن دی عظمتاں پہنچ چکی نے قرآن پڑھیا جا رہے ہیں انہوں نے اسے بات دا دکھے تسی دیکھے ہے کہ آج بھی الحمدللہ دو بچیاں نے قرآن پاک پڑھے ہے انشاءاللہ اسی جدوں تک زندہ رہنا ہے قرآن پڑھ دیا رہنا ہے تے قرآن پڑھان دے رہنا ہے کہو انشاءاللہ
قرآن پڑھ دیا رہنا ہے تے قرآن انشاءاللہ پڑھان دیا رہنا ہے۔ ساری کائنات دے لوگاں نو میرے مالک نے چیلنج کر کے آکھیا ہے اگر تسی سچے دے تے قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ۔ میں تو آٹے سامنے بلا تمہید اللہ پاک دی مقدس کلام قرآن مجید تو آغاز کرنا چاہنا۔ اللہ نے ایک چیلنج کیتا ہے تے چیلنج پہلا میرے رب نے کی کیتا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو سارے جن تے سارے انسان مل کے سارے رل جال ایک دوسرے دے مددگار بن جان، معاون بن جان، دوست بن جان، قرآن جیسی کتاب لے آگے دکھال۔ میرا چیلنج رب دا قرآن جیسی کتاب لے کے آل۔ جدو سارے رل کے قرآن جیسی کتاب نہ لے آ سکے، مالک کائنات نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مالک کائنات فرماندے نے اگر تسی سارے رل کے قرآن نہیں لے آ سکے، قرآن جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ جدو سارے رل کے قرآن جیسی صورت بھی نہ لے آ سکے، اللہ نے پھر ایک چیلنج کیتا، فرمایا فَاتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ کائنات دے لوگو اگر قرآن جیسی صورت نہیں لے آ سکتے، ایک آیت ہی قرآن جیسی لے کے آؤ۔ اگر تسی سچے جے، اگر ایک آیت بھی جدو نہ لے آ سکے، مالک کائنات نے فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ اللہ فرماندے نے اگر تسی ایک آیت بھی نہیں لے آ سکتے تے الف لام را دا ترجمہ ہی دس دیو۔ دنیا دے کافرانو میرے مالک نے چیلنج کر کے آکھے ہے سارے رل کے قرآن جیسی کتاب لے کے آؤ۔ اگر کتاب نہیں لے آ سکتے، قرآن جیسی ایک صورت لے کے آؤ۔ ایک صورت نہیں لے آ سکتے، قرآن جیسی ایک آیت لے کے آؤ۔ ایک آیت نہیں لے آ سکتے تے الف لام را دا ترجمہ ہی دس دیو۔ اے اللہ پاک دی مقدس کلام ہے۔ مالک کائنات نے اپنے قرآن دی عظمت اپنے قرآن چی بیان فرمایا نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لا ریب کتاب بے عیب کتاب نہ دی مد دے اندر شک نہ دی شد دے اندر شک۔ جویں میرے مالک نے قرآن نازل فرمایا، جبریل میں قرآن لے کے آئے نے، نبی پاک دے سینہ پاک تے لے کے آئے نے، تے میرے نبی نے قرآن میں اگے پڑھ کے سنایا ہے تو بھی قرآن سونے پڑھیا کر۔ قرآن دے اندر بڑیاں بہاراں نے، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کر۔ بڑیاں عزتاں نے قرآن دے اندر، کیوں؟ تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ سارے کہو نا محبت نال سبحان اللہ۔
تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا ختم نبوت دا سالار آیا ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا منہ کالا ہویا مرزے بے ایمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا وہ چہرے دیا قسمہ خدایا پکھاوے والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما وہ چہرے دیا قسمہ خدایا پکھاوے چہرے دیا قسمہ خدایا پکھاوے انگلی پیاری جد اٹھ جاوے چن ٹوٹے ہو جاندہ آسمان دا وہ چن ٹوٹے ہو جاندہ آسمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی گاراں چے مکڑی بنا لیندی جالا غاراں چے مکڑی بنا لیندی جالا خود ہو جاندے ہوندہ رب رکھوالا مل پہ آئے صدیق دے ایمان دا مل پہ آئے صدیق دے ایمان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی ہور نہیں میرے نبی دی شان دا ایک دفعہ سارے کہو سبحان اللہ ایک دفعہ پھر محبت نال کہو سبحان اللہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے قرآن نازل کنے کیتا ہے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ فَبِأَيِّ ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان
قرآن نازل کرن والا رحمان ہے، قرآن لے کے آن والا جبرائیل امین ہے، قرآن جنہ دے سینہ پاک دے آیا ہے وہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے، قرآن ذکر للعالمین ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ایک قرآن میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل فرمایا ہے تے قرآن دی حفاظتاں دا ذمہ بھی میرے رب نے آپ ہی اٹھایا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، وہ دنیا دے کافروں لانتیوں تے کتیوں تے کمینیوں، قرآن دی بے حرمتی کرن والے لانتیوں اللہ دا قرآن سن لو۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن نازل بھی اسی کیتا تے حفاظتہ بھی اسی آپ ہی کرنی آنے، دشمن لاکھ کوشاں کرے دشمن قرآن نو مٹا نہیں سکدا، دشمن گٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، دشمن گٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، کرتا ہے رب تعالی، کرتا ہے رب تعالی حفاظت قرآن کی، تم کو ملے گی سارے جہاں کی محبتیں، دل میں بسا لو اپنے، توجہ، دل میں بسا لو اپنے محبت قرآن کی، دشمن گٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، اور عزت نہیں ہے جس کی زمانے میں خود ہی کچھ، وہ بلا کیا گٹائے گا، وہ کیا گٹائے گا عزت قرآن کی، دشمن گٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، قرآن نہ مٹا ہے قرآن نہ مٹ پائے گا، وہ بے شک قرآن نو مٹان والے مٹ گئے نے، مٹ جان گے، قرآن آج بھی موجود ہے، قیامت تک قرآن موجود رہے گا، اسی قرآن پڑھ دے رہاں گے، دنیا دے کافران نو ساڑ دے رہاں گے، اور انہاں نو ایک پیغام دے دے رہاں گے دنیا دے کافران نو، قرآن نہ مٹا ہے قرآن نہ مٹ پائے گا، بے مثل ہے جہاں میں، بے مثل ہے جہاں میں طاقت قرآن کی، دشمن گٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی، اے دشمنان دین سنو، اے دشمنان دین سنو، کان کھول کر تم ہم عمر بر کریں گے، کوئی کرو گے نا انشاءاللہ، سارے ہاتھ چوکے کہو کرو گے نا انشاءاللہ، ہم عمر بر کریں گے، ہم عمر بر کریں گے حمایت قرآن کی، کہہ لو انشاءاللہ، ہم عمر بر کریں گے تلاوت قرآن کی، دشمن گٹا نہ پائے گا عظمت قرآن کی۔ آخری گل کریے تے گل نو ختم کریے، ایک دفعہ ایڈوانس کہو سبحان اللہ۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔
مکے دے کافر ایک دن سینے کعبہ چ بہ کے میٹنگ بناندے نے ابو جہل کہندا ہے بے ایمان کہندا ہے اج جڑا محمد نو قتل کر کے آئے گا 100 اٹھ اینو انعام دے اندر دیتا جائے گا عمر بن خطاب نے اجے تک کلمہ نہیں پڑھیا کہن لگے کم میں کر کے آواں گا میں محمد نو اج قتل کر کے آواں گا اٹھاں دا لالچ ملیا اس طرح عمر نکل پے نے سواری تے سوار ہوئے نے تلوار انہاں نے میان چو باہر کڈیے تے تیز رفتار جی اپنی سواری نو دوڑان دے جا رہے نے رستے چ نعیم بن عبداللہ نال ملاقاتاں ہوندیاں نے تے نعیم بن عبداللہ کہندے نے عمر کدھر جا رہے خیر تے ہے آو تے عمر بن خطاب کہندے نے اج میں محمد نو قتل کرن واسطے جا رہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج میں روز روز دے رولے مکان واسطے جا رہا اج میں محمد نو قتل کرن واسطے جا رہا تے حضرت نعیم بن عبداللہ کہندے نے اوے عمر جس محمد نو تو قتل کرن نہیں جا رہا ہے ان دے مدرسے اندر تیری بہن فاطمہ تے تیرا بہنوئی سعید بھی داخل ہو چکے نے انہاں دا کلمہ تیری بہن نے بھی پڑھ لیا تے بہنوئی نے بھی پڑھ لیا تے جناب عمر نو بڑا غصہ آیا کہن لگے کیویں ہو سکتا ہے میرے گھر والیاں نے کلمہ پڑھ لیا نبی پاک وال جان دا ارادہ ترک کر دیندے نے تے اپنی بہن فاطمہ دے دروازے تے آ کے دستک دیندے نے تے حضرت فاطمہ عمر دی بہن دے گھر دے اندر حضرت خباب بن ارت آئے نے اللہ دا قرآن پڑھان واسطے اللہ دے قرآن دیاں آوازاں آ رہیاں نے کاش ساڈے گھراں دے اندروں بھی قرآن دیاں آوازاں آن سونیا تیرے گھر چو قرآن دیاں آوازاں آنیاں چاہیدیاں نے تیرے گھراں دے اندروں نبی پاک دیاں حدیثاں دیاں آوازاں آنیاں چاہیدیاں نے تیری زبان تے جاری ہونا چاہیدہ تے رب دا قرآن جاری ہونا چاہیدہ اندروں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہیاں نے عمر جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے بہن نے دروازہ کھولے آئے قرآن دے اوراق ایک سائٹ سے کر دیتے نے تے حضرت خباب نو بھی ایک سائٹ سے کر دیتا ہے تے عمر کہندے نے فاطمہ ایتھوں مینوں کسے چیز دیاں آوازاں پیان دیاں سن تے عمر دی بہن فاطمہ کہندی ہے پیارے عمر کسوری چھپان دے نال چھپ دی نہیں کسوری جنی مرضی چھپائے چھپ دی نہیں خوشبوواں آئی جاندیاں نے ہاں ایتھوں آواز آ رہیاں سن اسی اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے سا حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیتا اپنے بہنوئی نو مارنا شروع کیتا حضرت فاطمہ کے بعد کے اپنے شوہر دا دفاع کر دیا نے تے حضرت عمر نے اپنی بہن نو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے توجہ کرے آجے میری بات تے اوپر حضرت فاطمہ نے اگے ود کے اپنے شوہر دا دفاع کیتا تے عمر انہوں بھی مارنا شروع کر دیندے نے مار مار کے چہرہ لہو لوہان کر دیندے نے تے عمر دی بہن فاطمہ نے کچھ جملہ بولیا فاطمہ کہنیاں نے عمر جس ماں دا تو دودھ پیتا ہے اسی ماں دا میں دودھ پیتا ہے اگر تو کفر دے اندر پکائیں تے میں اسلام اندر پکیاں تو کفر نہیں چھڑ سکدا تے میں اسلام نہیں چھڑ سکدی تے جناب عمر نو تھوڑا جہا جوش تو ہوش آیا کہن لگے اوہ بہن فاطمہ ہے جدو میں گھر اندر آندا سا میں پانی مانگدا سے تے ڈر دی پانی نہیں سی لے کے آندی مینوں ویکھ کے لک جایا کر دی سی اج میرے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہے ایندے دل تے میری کسے گل دا اثر ہی نہیں ہو رہا جوش تو تھوڑا جہا ہوش آیا تے عمر کہن لگے فاطمہ جڑے کتاب تسی پڑھ رہے سی ذرا مینوں بھی لے آ کے بخا لاؤ تے عمر دی بہن فاطمہ کہنی عمر تو نہ پاکے تے ایک قرآن پاکے تے نپاک بندے قرآن نو ہاتھ نہیں لگا سکتے وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ جدو قرآن پڑھنا ہوئے نا پکیدی حاصل کر لیا کرو پاک صاف کپڑے پائل لیا کرو نپاک بندے قرآن نو چھوڑ نہیں سکتے عمر دی بہن فاطمہ کہنی یعنی عمر تو نپاکے تے اللہ دی مقدس کلام قرآن پاک پاکے تے تو کتاب نو ہاتھ نہیں لگا سکتا تے عمر کہندہ فاطمہ پیاری ہے میری بہنا اگر میں
ہاتھ نہیں لگا سکتا تے مینوں تو ہی پڑھ کے سنا دے. بہن نے سمجھیا دل دی بنجر جڑی زمین ہے یہ آباد ہون لگی ہے, ایتھے ہن حل چلایا جائے تے بڑی جلدی ایتھے جناب بڑی جلدی ایتھے جناب اثر ہو جائے گا. عمر دی بہن فاطمہ نے قرآن کھولے آئے تے قرآن پاک دیاں تلاوتاں شروع کر دیتیاں نے تے عمر دی بہن فاطمہ پڑھ دیاں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اللہ میرے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ دی قبر منور فرمائے. جتھے وہ لیٹے نے اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑہاں رحمتاں دی بارش نازل فرمائے. عمر دی بہن فاطمہ بڑی محبت نال قرآن پڑھ رہیاں نے تے عمر روئی جا رہے نے. کلمہ نہیں اجے تک پڑھیا, قرآن سن کے روئی جا رہے نے تے بابے سمسام رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی. انہاں نے اپنے انداز دے اندر ترجمانی کی تھی دے کہندے نے طٰہ دیاں ایتاں اجے پہلیاں آیاں سی طٰہ دیاں ایتاں اجے پہلیاں آیاں سی فاطمہ نے پائنوں جا پڑھ کے سنایاں سی تے چھم چھم نو روندہ نالے. اہلا و سہلا مرحبا نوجوانہ دے دلان دی دھڑکن میرے بڑے پیارے ویر مولانا قاری عمر فاروق صدیقی صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے. انشاءاللہ بڑا پیارا بیان تو اڈے سامنے کرن گے, رب دا قرآن بھی سنان گے, پاک پیارے پیغمبر دا فرمان بھی سنان گے. سنو گے نا انشاءاللہ؟ ایک دفعہ کہو پھر سبحان اللہ. طٰہ دیاں ایتاں اجے پہلیاں آیاں سی فاطمہ نے عمر نو جا پڑھ کے سنایاں سی چھم چھم روندہ نالے دیندہ دعائیاں سی ہنجوان دے نال داڑی بھیج گئی سردار دی جوک حبیب والی سینے نٹار نے. عمر نے قرآن سنے تزارو کتار روئی جا رہے نے. اپنی بہن فاطمہ نو کہندے نے فاطمہ جنہ دا کلمہ تسی پڑھے اس پیغمبر دے کول مینوں بھی لے چل, میں بھی جا کے پیغمبر دا کلمہ پڑھنا چاہنا. تے فاطمہ عمر دی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہندیاں نے عمر تو میرے پیغمبر دا دشمن ہے, مینوں تیری گل تے یقین نہیں, مینوں کیویں تیری گل تے یقین آ سکدا ہے؟ تو میرے پیغمبر دے کتے جا کے حملہ ہی نہ کر دے, میں تینوں ہاتھ کڑی لگا کے نبی پاک دی عدالت چ لے کے جانا ہے. تے عمر نے اپنے ہاتھ پیچھے کیتے نے تے اپنا صافہ دیندا ہے. بہن نے صافے دیاں کنڈا مار لیاں نے تے پھر بابے سمسام رحمت اللہ علیہ دی روح تڑپی تے بابا سمسام کہندا ہن اپنا اے صافہ دیندا ویکھ دلیریاں ہن
اپنا صافا دیندا ویکھ دلیریاں فاطمہ کٹ کے بن لے بش مشکاں تو میریاں عمر نے باواں اپنیاں پیشاں الیریاں صافے دی گنڈ پین کس کے مارنے ہاتھ کڑی لگا لیے تے نبی پاک دارے ارکم چے تشریف فرمانے باہر دروازے تے حضرت امیر حمزہ پہرے دار بن کے کھڑے نے اس طرح عمر آ رہے نے ہاتھ پیچھے نو کیتے نے تے اپنی بہن دے نال آ رہے نے حضرت امیر حمزہ جا کے نبی پاک نو دس دے نے کہندے نے محبوب سونیا عمر آ رہا ہے اگر خیر دی نیت نہ لایا تے ٹھیک ہے ورنہ میری تلوار ہوئے گی تے عمر دی گردن ہوئے گی میں ان دی گردن لا کے تواڈے قدماں چ رکھ دیواں گا میرے پیغمبر فرماندے نے اے چاچا حمزہ عمر آیا نہیں عمر نو میں رب کولوں مانگ کے لے آئے حضرت عمر آندے نے تے میرے نبی نے کھڑیا ہو کے استقبال کیتا نبی پاک نے اہلا و سہلا مرحبا آکھیا جگاں دے پیرو اٹھ کے سینے نال لا لیا ایک دفعہ پھر کہو آخری دفعہ دا سبحان اللہ جگاں دے پیرو اٹھ کے سینے نال لا لیا دشمن پرانے نو کول بٹھا لیا وہ گوڈے نال گوڈا لا کے کول بٹھا لیا عمر نو عالی شان عمر نو چودر مل گئی عالی دربار دے جوگ حبیب والی سینے نو ٹار دے میرے پیغمبر دے کول جاندے نے جا کے کلمہ پڑھ دے نے تے مسلمان بن جاندے نے سچ اللہ نے اپنے قرآن اندر آکھیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا قرآن اور رستہ دکھاندا ہے جو بہت ہی سیدھا رستہ ہے اور انہاں مومناں نوں جڑے نیک عمل کردے نے اللہ پاک دے جنت دی خوشخبری دیندا ہے جڑے قرآن پڑھ دے نے قرآن انہاں نوں اج بھی خوشخبریاں سنا رہا ہے اللہ دے جنت دیاں آؤ آپ بھی قرآن پڑھو قرآن نال محبت پالو اپنے بچیاں نوں بھی قرآن پڑھاؤ اگر 5 پتر اللہ نے دیتے نے تے اج وعدہ کرو کہ ایک بیٹے نوں حافظ قرآن بناؤ گے نا انشاءاللہ 3 بیٹے نے وعدہ کر کے جاؤ اندروں 2 نو اسی حافظ قرآن بنانا ہے انشاءاللہ بناؤ گے نا انشاءاللہ ساڈے گھراں اندر بھی قرآن پڑھیا جائے گا دکاناں اندر بھی قرآن پڑھیا جائے گا دن بھی اسی اللہ دا قرآن پڑھنا ہے رات بھی قرآن پڑھنا ہے اور کافراں نوں اسی پیغام دینا ہے اسی قرآن پاک نال محبت کرن والے لوگ ہاں تسی جنی توہین کرنی ہے کرو اسی تانوں ساڑ دے رہواں گے قرآن پڑھ کے قرآن پڑھ دے رہواں گے تے انشاءاللہ کافراں نوں ساڑ دے رہواں گے اللہ سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اللہ پاک قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین